بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق أو كما قال عليه السلام۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کی ذات عالی نے انسان کی نظر کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کے نظر اس کے اندر ایسی خاصیت ہے جیسے کہ مقناطیس کے اندر خاصیت کھینچنے کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے۔ تو اسی لیے نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے نظر بندوں کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور نظر بد یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ بہت زیادہ زندگیاں بندوں کی خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر حق ہے، نظر حق ہے، نظر بد یہ لگتی ہے۔ تو ایک آدمی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی نہیں کرتی، تقدیر پر کوئی چیز بھی سبقت نہیں کرتی، ہاں اگر کوئی چیز سبقت کرنے والی تقدیر پر بھی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے۔ تو نظر اتنی سخت چیز ہے کہ اگر وہ لگ جائے تو بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، چلتے پھرتے بندے کو گرا دیتی ہے، اور بندے کو اٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی نعمتوں کو اور کاموں کو اتمام تک، یعنی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نعمت آپ کے پاس رہے اور آپ کا کام مکمل ہو، کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو آپ اس کا راز کسی کو نہ بتائیں، اپنی نعمتوں کے بارے میں اپنے راز کسی کو نہ بتائیں۔ فرمایا اس بات کے ساتھ تم اپنے کاموں کو پورا کرنے میں اور نعمت کو اپنے پاس رکھنے میں اپنے رازوں کو چھپانے کے ساتھ اپنی مدد کرو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نظر بد اس وقت لگتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، کوئی چیز دیکھی تو پھر ہم نے تعریف کی، اور تعریف کے اندر نہ ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، نہ ہی بارک اللہ کہتے ہیں۔ تو بارک اللہ یا ماشاءاللہ کہنے سے پھر نظر کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر بہت جلد لگتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے سہل بن حنیف، ان کو نظر لگی عامر بن ربیعہ کی۔ سہل بن حنیف بڑے ہی خوبصورت انسان تھے، ان کا جسم، ان کی قد و قامت، ایک مرتبہ کرتا اتار کر بیٹھے ہوئے تھے، عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور کہنے لگے کہ واہ سہل بن حنیف تیری کیا کہنے، آج تک میں نے ایسا خوبصورت بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ سہل بن حنیف تھوڑی دیر گزری کہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے اچانک گر پڑے اور تڑپنے لگے اور بخار چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج آپ کے بارے میں کسی نے کچھ الفاظ کہے یا آپ کی کوئی تعریف کی؟ تو کہنے لگے کہ جی، عامر بن ربیعہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے جیسا خوبصورت بدن میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو اپنی نظر کے ذریعے قتل کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ نظر بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے العین حق ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں قبیلے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر نظر بہت تیز چلتی ہے۔ تو نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ چلتا پھرتا بندہ چارپائی پر پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اکثر اسی طرح بچوں کو بھی نظر لگتی ہے، بڑوں کو بھی لگتی ہے۔ تو اسی لیے نظر بد سے
بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ جس بندے کی نظر لگی ہے اس بندے کو غسل کرایا جائے، اور غسل کے طریقہ بتایا اس صحابی کو جن کو سہل بن حنیف کو نظر لگی تھی، ربیعہ رضی اللہ عنہ کو، عامر بن ربیعہ کو غسل دلایا گیا، اور ان کے اس غسل کے پانی سے ان کو غسل دلایا گیا۔ تو اس کے ساتھ ایک عمل ہے کہ وہ عمل کریں، اور ہماری انشاءاللہ جتنی سخت نظر بد ہو ختم ہو جائے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ، وہ قرآن کی آیتیں ہیں سورۃ القلم کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ان آیتوں کو 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ کبھی بھی نظر بد کا اثر نہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی بتا دوں کہ درود شریف کو اول آخر پڑھ کے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اسی طرح 7 مرتبہ آخری قل پڑھیں معوذتین، ان کو پڑھ کر پھر اس کے بعد جو ہے دم کریں اس بیمار کو، انشاءاللہ تعالی نظر بد جتنی سخت بھی ہو تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک انشاءاللہ شفائے کاملہ دیں گے۔